آئیے سنتے ہیں کہ ہماری کیا بات چیت اس سلسلے میں ہوئی تھی کہ دنیا کے سافٹ ویئر میں دنیا کا جو نظام ہے اس میں فیئرنیس کیسے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس دنیا کے سافٹ ویئر میں فیئرنیس ہے ہی نہیں۔ فیئرنیس ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے جی، اس میں مجھے بتائیے کہ کل رات جو آپ چکن کھا رہے تھے، جی، کیا وہ فیئر تھا کہ آپ کے تھوڑے سے مزے کے لیے ایک مرغے کی جان گئی؟ تو چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھا رہی ہے، تو یہ فیئر تو نہیں ہوتا۔ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، دنیا میں بیماریاں ہیں، یہ فیئر تو نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک نظریہ ہوتا ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اس دنیا کا جو سافٹ ویئر ہے جس پہ یہ دنیا قائم نظر آتی ہے، جس میں ہم ہر وقت کوئی وجہ تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اکثر وجہ تلاش کرتے کرتے راہ گم کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی کو کینسر ہوا تو وہ وجہ تلاش کرتا رہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ مجھے کینسر ہوا، اور کچھ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ تم نے کوئی شاید گناہ کیا تھا، تم نے پتہ نہیں یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا، یا فلاں جگہ زلزلہ آیا تو وہاں لوگ گناہ کر رہے تھے، ہم وجہ تلاش کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اس دنیا کے سافٹ ویئر کا حصہ ہے کہ اس میں اچھا برا سب ہوگا، اور اس میں فیئرنیس پریویل نہیں کرے گی، بلکہ بیچ میں کبھی سیلاب آئیں گے، کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی جنگیں ہوں گی، پھر ہم کوشش بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو، اس کے حالات جو خراب ہوئے ہیں تو وہ دوبارہ بہتری کی طرف آ جائے، کوئی بیمار ہوا ہے تو وہ صحت کی طرف چلا جائے۔ جو دنیا کا سافٹ ویئر ہے اگر وہ فیئرنیس پہ نہیں ہے اور ہم بار بار کہتے ہیں دس از ناٹ فیئر اور ہم چڑ جاتے ہیں، تو میں جب کوئی کہتا ہے دس از ناٹ فیئر، میں کہتا ہوں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ یہ جو دنیا ہے یہ فیئرنیس کے پرنسپل پہ نہیں چلتی۔ لیکن اگر آپ جنت کے بارے میں غور کریں تو وہاں بیماری نہیں ہوگی، وہاں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، سیلاب نہیں ہوگا۔ تو جنت جو ہے وہ ایک الگ سے فیئرنیس کے پرنسپل پہ چلنے والی چیز ہے، جہاں کوئی کسی کو دکھ تکلیف سر درد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ دنیا کی بات کرتے ہیں جس کے انعام کے طور پر آپ کو جنت ملنی ہے، تو یہاں پہ جو انفیئرنیس ہے اس کو آپ اپنی ذات سے شروع کر کے فیئر بنانا شروع کرتے ہیں تو دنیا خوبصورت ہوتی ہے۔ اور اگر اس دنیا کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں تو جو یہ ہزاروں سال سے یہ دنیا قائم ہے اور جتنی ریکارڈیبل ہسٹری ہے، جی، تو اس دنیا کے بہتر ہونے کے انداز کو دیکھیں تو یہ دنیا ہمیشہ بہتر ہوتی رہی ہے اور اس کے بہتر ہونے کی رفتار تیز ہوتی رہی ہے، اور اس دنیا کا مستقبل ہمیشہ تابناک رہے گا۔ لیکن یہ دنیا اپنی بہتری کے لیے جو خراج تحسین لیتی ہے وہ انسانوں سے لیتی ہے۔ انسان دنیا میں آتے ہیں، پھر زمین میں چلے جاتے ہیں، پھر اور آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ دنیا جو ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات چیت ہوئی تھی ہماری جناب جنوری میں، اور ڈاکٹر صداقت علی اس وقت لائن پر موجود ہیں امریکہ سے، یوٹا اسٹیٹ سالٹ لیک سٹی سے۔ صداقت بھائی، یہاں پر بھی اس وقت سیلاب آئے ہوئے ہیں ملک میں، شمالی علاقہ جات میں NWFP یعنی پختونخوا، خیبر پختونخوا میں، اور سندھ میں بھی اور ساؤتھ آف پنجاب میں بھی بہت تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جو آپ نے گزشتہ بات چیت کی تھی اس کی بھی بات ہوئی، اور ہمیں کس طرح سے یہ جو انسانوں کی بھینٹ لیتی ہے دنیا اور پھر آگے بڑھتی جاتی ہے، تو کیا ہمارا لاہ عمل اور سوچ کا محور ہونا چاہیے؟ بڑا چن کے آپ آڈیو کلپ لے کے آئے اور کتنا وہ موقع محل کے مطابق تھا۔ بات میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس وقت بھی، اور اب دیکھیے ہم ایسے فرض نہیں کر سکتے کہ سب کچھ پہلے سے ہی ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جو نظام نظر آتا ہے بظاہر ہزاروں سال سے، وہ یہی نظر آتا ہے کہ انسان بہتری لاتا ہے، انسان کے سامنے چیلنجز آتے ہیں اور پھر وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے کرتے پہلے سے زیادہ مضبوط، توانا اور زیادہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں ہم چیلنجز کو جو ہے وہ نو نہیں کہہ سکتے، یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ نعرے لگانے لگے کہ کوئی چیلنج ہماری زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ زندگی چیلنجز سے بھرپور ہوتی ہے اور ہر چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے، پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے یہ سیلاب ہے، جی، تو اگر آپ غور کریں تو یہ حکومت کی بہت ہی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ پہلے سے کوئی ایسی چیزوں کی تیاری کر کے رکھی جائے۔ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ پہلے سے ایک نظام جو ہے ان پلیس رکھتے ہیں کہ جب کوئی قدرتی آفت آئے یا کوئی
اچھا. تو وہ نظام اپنا جو ہے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے دنیا میں کہیں بھی زلزلہ آئے تو جہازوں میں ساز و سامان کے ساتھ وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں اور زلزلے کی تباہ کاریوں کو ختم کرنے میں اس ملک کی مدد کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جہاں زلزلہ آتا نہیں وہ اپنی اسکلز کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جا کے زلزلوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. رائٹ. اسی طرح امریکہ میں یہ سیلاب کا ایک دوسرا انداز ہے جو سمندر کی طرف سے طوفانی آتی ہے تو پہلے سے ایک نظام ہوتا ہے جس کو فوری طور پر ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ کہ خود حکومت کے نمائندے یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ بہت سال سے سیلاب نہیں آیا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ آئے گا بھی نہیں, لہٰذا اس کی کوئی تیاری بھی نہیں کی. تو ہر وقت جو ہے تیار رہنا حکومت کا تو کام ہی یہی ہے کہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر قسم کی تیاریوں کو رکھنا. جی. اور دوسرا جو ہمارے یہاں پہ نظام ہے کہ 2-4 سال اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب کبھی ہوگی نہیں, اور اگر کوئی آفت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائے گی نہیں. ہم یعنی بلی کی طرح آنکھیں بند کر, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ شاید اب بلی نہیں آئے گی. جی. اور اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں جو عوام الناس کی اکثریت ہے وہ اس دنیا سے کوئی اس طرح کی رغبت نہیں رکھتی جس طرح کی دنیا میں یہ اللہ کا تحفہ ہے ہمیں جو زندگی ملتی ہے, اور اس زندگی سے پیار کرنا, اس زندگی کو بھرپور گزارنا اور اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں انعام کے طور پر آئندہ جنت دے. لیکن ہم لوگ جو ہے وہ بس یہ سوچ لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کپڑے سے ہمیں جنت مل جائے, اور پھر ایسے الٹے سیدھے کام کرنے پہ اتر آتے ہیں کہ جس سے کہ نہ صرف دنیا خراب ہوتی ہے بلکہ عاقبت بھی خراب ہوتی ہے. اچھا صداقت بھائی, اسی طرح جس طرح آپ بات کہہ رہے ہیں یہی ہم نے جنوری میں بھی بات چیت ایک اور ہاؤ ٹو برنگ چینج ان لائف, زندگی میں بہتری تبدیلی کس طرح سے لے کے آئیں, اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ کئی دفعہ ہمارے ذہن میں کچھ ایسے غلط عقائد گھر کر جاتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی درست ہیں اور ان کے علاوہ کچھ درست نہیں ہے. اور یہ بات چیت جو ہم نے کی تھی اس کا بھی میں آپ کو ایک خاکہ سنواتا ہوں اور پھر ہم بات جو ہے آگے بڑھائیں گے. یہاں تو ہم بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ ہم انڈسکسیبل کو ڈسکس کریں, کیونکہ جو لوگوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں تو وہ تو سچی بات کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. جنہوں نے جا کے لوگوں سے ووٹ مانگنے ہیں تو پھر انہوں نے ان کو پہلے سلائے رکھنا ضروری ہے. جب جس نے ووٹ مانگنا ہے تو اس نے تو لوگوں کو, لیکن اگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اتوار کی صبح جاگتے ہیں اور ہمارا کام جگانا ہے, جاگو اور جگاؤ کی بات ہے نا, تو ہم نے تو لوگوں کو کہنا ہے نا کہ بھائی دیکھو سوئے مت رہو, جاگو. کیونکہ شور کتنا ہوتا ہے کہ غریب مارے گئے, غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے, غریب لوٹ گئے, لیکن اصل میں ان کو لوٹ کون رہا ہے, اصل میں ان کو مار کون رہا ہے؟ خود. کیونکہ کوئی ان کو نہیں کہتا کہ دیکھیے نیو ایئر آیا, میسیجز کا تبادلہ ہوا, دعائیں. کسی نے کسی کو کہا کہ بھائی دعائیں بعد میں ہوتی ہیں, پہلے کام ہوتا ہے, کچھ کام کرو تو پھر دعا مانگو. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے جس میں ہم سچی بات کرنے سے گھبراتے ہیں, کیونکہ سچی بات کئی دفعہ پاپولر بات نہیں ہوتی. یقینا. اور یہ جو ہم غریبوں کی ہمدردیوں سے ووٹ سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں روٹی کپڑا اور مکان دیں گے, یا ہم تمہاری حالت ہی بدل دیں گے, اب یہ نہیں بتاتے حالت بدل کے کریں گے کیا. تو اصل میں تو کہنا چاہیے کہ بھائی آگے بڑھو, کام کرو, اپنے لیے مواقع تلاش کرو. گھونسلے میں تو پرندے کو رزق بھی نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ ہمت دیتا ہے کہ باہر نکل کے رزق تلاش کریں. تو اگر مجھے بتائیں کہ غریبوں میں کیا کمی کمزوری ہوتی ہے, کیا کم ہوتا ہے ان میں, وہ اگر بڑھ کے اپنے لیے اپرچونٹیز تلاش کریں اور یہ ادھر سے سبسڈی یا ادھر سے مدد کے خیالات کو چھوڑ دیں تو آگے اپرچونٹیز کی تو کوئی کمی نہیں ہوتی. دنیا میں اگر کوئی سوچتا ہے کہ آج وہ یہ کام کر رہا ہے تو کل اس سے بہتر کام کرے, تو پرسوں اس سے کوئی بہتر کام کرے.
اگر ہم لوگوں کی ذمہ داری واپس ان کے کندھوں پہ ڈال دیں اور ان کو بتائیں کہ مہنگائی کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی، آمدنی کم ہوتی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میری آمدنی کم ہے تو انگلی کا اشارہ اپنی جانب ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے تو ہمارا اشارہ کسی انجانی قوت کی طرف ہوتا ہے، جو حکومت ہو سکتی ہے، جو امیر ہو سکتے ہیں. پھر ہم جب کوئی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، پھر جب کوئی بڑا گھر دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے پسماندہ ہوں.